قبلہ ابن ملجم قبلہ کون تھا اور یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ کہ کیا کبھی ابن ملجم مولا علی کے ساتھ رہا ہے یا کبھی مولا علی سے اس کا واسطہ رہا ہے؟ جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری اقوال ہیں، مثلا معروف قول کہ قتل علی لشدت عدلہ، امیر کائنات کو قتل کیا گیا ان کی شدت عدالت کی وجہ سے۔ اور آج بھی جو علی کے بیٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ عدالت انتظار امام زمان میں ہے۔ خوب ابن ملجم کون تھا؟ نام اس کا ہے عبد الرحمن، اس کے باپ کا نام ہے عمرو، اس کے دادا کا نام ہے ملجم، اور اس کا قبیلہ مراد ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ یمن کے قبائل میں سے ہے، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں بہت تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں۔ جناب اسبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ جب عثمان مارے گئے اور اس کے بعد امیر کائنات نے عثمان کے متعین کردہ بہت سارے امراء کو جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے ان کو معزول کیا، جن میں ایک معاویہ ملعون بھی شامل تھا کہ جس کو امیر کائنات نے معزول کیا۔ ایسے میں یمن کے نواح کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے گورنر کو آقا نے معزول نہیں کیا بلکہ خط بھیجا کہ تم یوں کرو کہ اپنی نیابت میں 10 افراد چن کر بھیجو کہ جو تمہاری طرف سے اور اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے میری بیعت کریں۔ جناب اصبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمی بھیجے گئے جن میں ابن ملجم بھی شامل تھا، عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم یہ بھی شامل تھا، اور آقا کے دست حق پرست پہ اس نے بیعت کی ہے۔ اور عجیب انداز اپنایا ہے آقا امیر المومنین نے کہ یہ شخص بیعت کر کے جانے لگا، دوبارہ بلایا، اس کو کہا کہ دوبارہ بیعت کرو، اس نے دوبارہ بیعت کی ہے۔ پھر جانے لگا تو امیر کائنات نے پھر بلایا، سبارہ بلا کے کہا کہ بیعت کرو، اس نے تیسری بار بیعت کی۔ تو چونکہ کام ایسا سرزد ہونا آقا امیر المومنین سے عادی نہ تھا کہ لوگ آتے تھے بیعت کر کے امیر کائنات کی چلے جاتے تھے، اس کو جو 3 دفعہ بلایا تو خود اس نے سوال کیا کہ آقا امیر المومنین آپ نے ایسا طرز عمل میرے ساتھ کیوں اپنایا ہے؟ تو اس کے بعد معروف شاعر ہے عرب کا معدی کرب، اس کے اشعار پڑھے کہ جن کا معنی یہ ہے امیر کائنات نے کہ میں اس شخص کی زندگی چاہتا ہوں، میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، اور یہ میرے قتل کے درپے ہے۔ اس وقت ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ اس نے امت کو آج یتیم کیا ہے، کہا کہ اگر میں اپنی بیعت میں محکم ہوں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں ہی آپ کی زندگی کو نقصان پہنچانے والا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ کہا کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ یعنی اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ملجم آقا کی بارگاہ میں آیا ہے اور اس نے بیعت کی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اس کا بہت مفصل ذکر نہیں ہے، اس شخص کا، اس ملعون کا ذکر آیا ہے اور اس کا نام سامنے آیا ہے جب شہادت امیر کائنات ہوئی ہے، یعنی شہادت امیر کائنات کے محرک ہونے کی وجہ سے اور قاتل ہونے کی وجہ سے تاریخ نے اس کا نام لیا ہے، وإلا اس کے تفصیلی جو حالات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ عمرو ابن عاص جب گورنر تھا مصر کا تو اس کے مصاحب میں سے بھی یہ تھا، یعنی یہ عمرو ابن عاص معاویہ کے دور میں نہیں، عمرو ابن عاص جب عمر کے دور میں گورنر تھا مصر کا، تو اس وقت ایک روایت ملتی ہے اہل سنت مصادر میں کہ عمرو ابن عاص نے عمر کو خط لکھا کہ مصر میں چونکہ اسلام نیا ہے اور قارہ افریقہ کا علاقہ ہے تو یہاں پہ قرآن کی تعلیم کے لیے کیا کیا جائے، تو ایسے میں عمر ابن خطاب نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کا ذکر کیا کہ اس کو تعلیم قرآن پہ لگایا جائے۔ تو اگر یہ روایت مانی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کے
جو اسلام کے یا اہل علم لوگ تھے ان میں بھی ایک روایت کے مطابق شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی روایات آپ کے سامنے ہیں کہ جو شہادت امیر کائنات کی وجہ بنی وہ یہ کہ یہ جنگ صفین میں جو خوارج آقا امیر المومنین سے بغاوت کر گئے تھے یہ ان لوگوں میں سے تھا، اور جنگ نہروان میں جو خوارج بچ گئے تھے یہ ان میں سے تھا۔ یہ تین لوگ 40 ہجری کو کعبۃ اللہ میں حج کے موقع پہ آپس میں قرار کرتے ہیں، جو کتب نے روایات نقل کی کہ ایک نے کہا کہ چونکہ یہ فتنہ سران فتنہ نعوذ باللہ کہ امیر المؤمنین ہیں، اور ایک معاویہ ابن ابی سفیان ملعون ہے، اور ایک عامر ابن عاص ملعون ہے، تو یہ تین شخص متعین ہوئے کہ ایک عمراس کو مصر میں جا کے مارے گا، ایک معاویہ کو دمشق جا کے مارے گا، اور ایک آقا امیر المومنین پہ حملہ کرے گا۔ تو جو روات نے روایت بیان کی اس میں لکھا کہ جو مصر میں گیا تھا اس نماز پہ عمرو ابن عاص نہیں آیا، اپنی جگہ پہ کوئی اور آدمی بھیج دیا، وہ قتل ہو گیا۔ معاویہ کو زخم لگا روایات کے مطابق، اور امیر کائنات پہ ابن ملجم نے حملہ کیا، اور لفظ ملجم ہے جیم کے فتح کے ساتھ۔